نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعضهن طواف عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. سورۃ النور کا یہ 7واں رکوع ہے. اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلم معاشرے سے متعلق بنیادی احکامات اور اس سے متعلق تفصیلات کا ذکر کیا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان و نور، ایمان اور ہدایت اور اس کے مقابلے میں کفر اور ضلالت اس کو مثالوں سے واضح کی ہے. یہاں سے پھر اللہ سبحانہ و تعالی مسلم معاشرے سے متعلق دوبارہ سے احکامات کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے غلاموں میں سے جب وہ تمہارے پاس آیا کریں اور وہ لوگ جو ابھی تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، یعنی بچے ہیں، چھوٹے نابالغ بچے ہیں، وہ جب تمہارے پاس گھروں میں آیا کریں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ تمہارے پاس آنے سے پہلے خاص طور پر ان 3 اوقات میں اجازت مانگ کر آئیں. اس سے پہلے کسی کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت لینا اور سلام کر کے جانا مسلمان کو یہ ایک ادب سکھلایا گیا. اس کی تفصیلات پہلے گزری. یہاں ہدایت عام گھر میں ملازمین اور چھوٹے بچوں سے متعلق، اور پھر گھر کے اندر بھی خاص طور پر وہ کمرہ جو میاں بیوی کے لیے یا ہر ایک کے لیے الگ ہوتا ہے، تو ایک کے کمرے میں دوسرا انسان جانا چاہتا ہے تو 3 اوقات میں خاص طور پر بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے. وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ کچھ قرآن نے یہاں ذکر فرمایا، من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء. فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے اور دوپہر کا وقت ہے جب تم کپڑے اتار لیتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد کا وقت. یہ 3 اوقات 3 عورات لکم، تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں. ان 3 اوقات میں کوئی بھی ملازم ہو، بڑے بوڑھے جو لوگ خاص طور پر گھر میں ملازمین ہوتے ہیں،
یا نابالغ بچے ہوں، وہ اگر گھر میں دوسرے کے کمرے میں جانا چاہتے ہیں تو ان 3 اوقات میں تو خاص طور پر ان پر بھی لازم ہے کہ وہ اجازت مانگیں۔ اس کے علاوہ دوسرے اوقات میں کیونکہ بار بار آنا جانا ہے، کوئی سامان لے کر آ رہے ہیں، کوئی چیز بازار سے لے کر آ رہے ہیں، تو ہر مرتبہ اجازت مانگیں، دستک دیں، سلام کریں، تو یہ مشکل بات ہے۔ اس لیے اس کے علاوہ فرمایا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعضہن، تم پر اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا کوئی حرج اور الزام ہے ان 3 اوقات کے بعد اگر وہ آئے جائیں، کیونکہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم میں سے ایک کا دوسرے کے پاس بار بار آنا جانا ہوگا، تو اس میں اللہ تنگی نہیں تم پر ڈالنا چاہتا، تمہیں مصیبت اور پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ان اوقات میں اجازت نہ بھی لی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طریقے سے اللہ تمہارے سامنے اپنی آیات و احکامات کھول کر بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور یاد رکھو اللہ سب کچھ جاننے والا اور اپنے تمام احکامات میں حکمت رکھنے والا ہے۔ کہ اللہ کی یہ سارے احکامات حکمت پر مبنی ہیں، اس کے پیچھے بڑی مصلحت ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ یہاں پہلے مسئلہ بیان ہوا کہ نابالغ بچے، اور نابالغ بچے وہ ان 3 اوقات کے علاوہ اجازت نہیں بھی لیں گے تو ان کے آنے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر وہ بالغ ہو جائیں، اور بالغ ہونے کی علامت لڑکے کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اسے احتلام ہو جائے، اور لڑکی کے لیے یہ ہے کہ اسے مینسز شروع ہو جائے، یا وہ 14 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ جو علامات اور نشانیاں ہیں بلوغت کی، ان میں سے اہم ترین نشانی احتلام لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے مینسز ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب تم میں سے جو تمہارے بچے ہیں وہ حلم کو پہنچ جائیں، عقل کو، بلوغت کو پہنچ جائیں، تو فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو انہیں بھی ایسی اجازت لینی چاہیے جیسے وہ لوگ اجازت لیتے ہیں جن کا ان سے پہلے ذکر گزر چکا ہے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے بالغ مردوں کے لیے فرمایا کہ دوسرے کے گھر میں جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، دوسروں کے گھروں میں جانا ہے تو پہلے اجازت، سلام کرو، اجازت لو، پھر جا سکتے ہو دوسرے کے گھر میں، وگرنہ اجازت نہیں ہے دوسرے کے گھر میں جانے۔ تو اسی طرح جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کے لیے بھی یہی ہوگا کہ وہ اجازت لے کر جائیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طریقے سے اللہ اپنی آیات بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور اپنے احکامات میں حکمت رکھنے والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی، ایک دوسرا اور قانون بیان فرمایا، وہ خواتین جو بڑی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، بوڑھی ہو گئی، گھر میں رہتی ہیں، اب بڑی عمر ہو گئی کہ وہ نکاح کی اب امید ان سے ختم ہو گئی، کوئی ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، یا وہ خود اب اس قابل نہیں ہے کہ ان میں کوئی کشش ہو۔ بڑی بوڑھی جو خواتین ہوتی ہیں، قواعد، قائد کی جمع ہے، جس کا معنی وہ خواتین جو لا یرجون نکاح، نکاح کی امید اور توقع اب نہیں رکھتی، تو ان کے اوپر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے اوپر کے کپڑے اتار لیں، گھر میں رہتی ہیں، اب گھر میں کام کاج کرنا ہے جی، تو اپنا اوپر کا کپڑا یعنی دوپٹہ اتار دے اور گھر میں کام کاج کرے تو کوئی حرج کی بات اس میں نہیں۔ اور اسی طرح گھر سے باہر ہو جاتی ہیں اور کوئی برقع وغیرہ نہیں پہن کر جاتی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اب ان کی طرف کشش تو کسی کی ہے نہیں ہے۔ اصل تو جو ممانعت تھی وہ ممانعت اس وجہ سے کی ہے کہ کہیں فتنے کا خدشہ نہ ہو، کوئی خرابی پیدا نہ ہو، معاشرے میں بے حیائی کو فروغ نہ ملے۔ لیکن اب وہ اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ اب ان کے اندر کسی کو کوئی رغبت نہیں ہے، غیر متولد۔ شرط یہ ہے کہ وہ ان کا دوپٹہ اتارنا یا اسی طرح باہر بغیر برقعے کے جانا اس طرح نہ ہو کہ وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرنے والی ہوں۔ آج کل خواتین کا دوپٹہ اترا ہوا ہے زیب و زینت کے طور پر، فیشن کے طور پر، بناؤ سنگھار کے طور پر، تو ایسا نہ ہو۔
بلکہ وہ یہ ہے کہ کام کاج کے لیے یا ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ اس طرح اپنے لیے وہ برقع پورا پہنے، یا گھر میں جو ہے وہ رہتی ہیں تو وہ پوری طرح جیسے نوجوان خاتون ہوتی ہے اس طرح سنبھال کے اپنے آپ کو رکھنا مشکل ہے، تو ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر اس طرح وہ اپنے اوپر بڑی چادر یا برقع نہ لے۔ لیکن اس میں بھی فرمایا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی بڑی بوڑھی خواتین کو اللہ نے اجازت تو دی ہے کہ وہ اگر نہ پہنے برقع وغیرہ یا کوئی چادر وغیرہ گھر میں نہ لیں تو کوئی حرج کی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں الٹ ہوتا ہے عام طور پر، جب جوانی کا زمانہ ہوتا ہے نا تو اس وقت تو پردہ کرتی نہیں، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس وقت پردہ کرنا شروع کر دیتی۔ اور ہمارے ہاں جس طرح فیشنی برقعے چلے ہوئے ہیں وہ ایک الگ کشش کا باعث ہوتا ہے۔ اصل تو یہ ہے نا کہ اس عورت کی لباس بھی ایک کشش کا ذریعہ ہوتا ہے، تو ایسی کوئی حالت و حالت نہ اس نے اختیار کی ہو کہ لوگوں کی رغبت اس کی طرف ہو۔ تو اب جب اس نے آخر عمر میں اس طرح کا برقع وغیرہ یا چادر بڑی اس طرح لینا شروع کر دی کہ اب لوگوں کی اور توجہ اس طرف بڑھ رہی ہے، یہ تو اور بڑی عجیب بات ہے۔ بڑھاپے میں تو اللہ کی طرف سے سہولت اور آسانی دی گئی ہے، اپنے آپ کو سادہ لباس میں رکھیں، بشرطے کہ زیب و زینت کا مسئلہ نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی خاتون شروع سے پردہ کرتی ہے، اس کا ایک معمول ہے، اس نے عادت بنائی ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چادر میں لپیٹ کر رکھتی ہے یا باہر برقعے میں جاتی ہے، تو یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ بچتی رہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ پہلے تو کبھی اس نے برقع کیا ہی نہیں ہے، پہلے تو اس نے پردہ کبھی کیا ہی نہیں ہے، بڑھاپا شروع ہوا ہے تو اب پردے شروع ہو گئے۔ یہ بہت بڑی عجیب بات ہے کہ لوگوں کوئی اب اپنی طرف توجہ بڑھا رہے ہیں۔ اب پہلے تو توجہ کسی کی تھی نہیں، یا جو تھی وہ گزر گیا وقت اور زمانہ، تو اللہ نے اس بات کو یہاں سمجھایا ہے واللہ سمیع علیم، اور یاد رکھو اللہ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ایک تیسرا حکم بھی یہاں بیان فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں مختلف تفاسیر علماء سے مروی ہیں۔ بعض حضرات نے اس آیت کے دو حصے کیے، ان میں سے جو پہلا حصہ ہے وہ یہ کہ ولا علی المریض حرج، یہاں تک ایک حصہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان معذور لوگوں پر اگر وہ جہاد میں اللہ کے راستے میں دشمنوں کے مقابلے کے لیے نہ نکلیں تو کوئی ان پر حرج پر گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیس علی الاعمى ایک نابینا آدمی ہے تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں، ولا علی الاعرج، یا کوئی لنگڑا ہے صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ولا علی المریض حرج، یا کوئی بیمار ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جا کر کوئی دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتا تو کوئی اس پر حرج کی بات نہیں۔ اور آگے پھر الگ حکم بیان کیا کہ تم پر اس حوالے سے بھی کوئی حرج اور ممانعت نہیں ہے کہ تم اپنے ان قریبی رشتہ داروں کے گھر میں جا کر بلا تکلف کھانا وغیرہ مانگ لو۔ مسلم معاشرت ایسی نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے بالکل بہت تکلف اور تصنع کے ساتھ انسان رہے، بلکہ آپس میں تمہارا تعلق بے تکلف ہونا چاہیے، محبت کا ہونا چاہیے، اور جتنی بے تکلفی ہوتی ہے اتنی محبت بڑھتی ہے، اور جتنے تکلفات ہوتے ہیں اتنی محبت میں کمی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ تم پر اس حوالے سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، اپنے گھر سے کھانا مانگ کے کھا لو، اس انتظار میں رہو کہ گھر والی جو ہے نا وہ مجھے کھانا پوچھے گی تو تب میں کھانا کھاؤں، مجھے کھانا دے گی تو تب نہیں، بھوک لگی ہے تو تم گھر والوں سے کھانا مانگ لو، بھئی کھانا لاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یا اسی طرح تم الگ رہتے ہو، تمہاری ماں کا گھر الگ ہے تو تم ماں کے گھر جاتی ہو، وہاں کھانا تمہیں بھوک لگی ہے تو کھانا مانگ لو، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یا اسی طرح تمہارا باپ ہے جی، ماں فوت ہو گئی ہے، مثلا باپ کا گھر الگ ہے، تمہارا گھر الگ ہے، باپ کے گھر جاؤ اور وہاں کھانا مانگ لو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم، بھائی کے گھر چلے جاؤ، بہن کا گھر ہے، چچا کا گھر ہے، پھوپھی کا گھر ہے، خالہ کا گھر ہے، یا اسی طرح ماموں کا گھر ہے، او ما ملکتم،
یا تمہارے کوئی ملازم اور خادم ہیں، ان کے گھر میں تم گئے ہو اور تمہیں بھوک لگی ہے تو ان سے بھی کھانا مانگ کر کھانا چاہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ او مفاتح او ما ملکتم مفاتح او صدیقکم، یا اسی طرح جن کی گھروں کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، مثلا کوئی دوست ہیں، انہوں نے تمہارے سپرد اپنے گھر کر رکھا ہے اور ان کے گھر میں کچھ کھانے پینے کی چیز موجود ہے، فریج میں کچھ کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے پھل وغیرہ، اور تمہارا دل کر رہا ہے تو کھا لو، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس نے چابیاں تمہارے حوالے کر دی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اجازت دے رکھی ہے ایسی چیزوں میں جو عام طور پر کھانے کے لیے ہوتی ہیں، اور اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا کہ کوئی دوست اس کو کھا لے۔ او صدیقکم، یا اسی طرح تمہارے دوست ہیں، دوستوں کے گھر جاؤ اور وہاں کہو کہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا لاؤ، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بے تکلف رہنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں میں بھی بے تکلف رہو، دوستوں میں بھی بے تکلف رہو، کھانا پینا بھی ایک دوسرے سے مانگ سکتے ہو، یہ تکلفات پہ نہیں، یار مجھے دوسرے کے گھر گئے ہوں تو نہیں مانگنا، چاہے بھوک سے میرا پیٹ ہے وہ درد کرتا رہے تو نہیں، بھوک لگی ہے تو ان سے مانگ لو، کھا لو ان کے ہاں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک تو اس آیت کا مطلب اور تفسیر یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں معذور لوگوں سے عام طور پر کراہت کی جاتی تھی، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا کھانا لوگ مایوب سمجھتے تھے، اور اس طرح جو بیمار ہو جاتا تھا تو مریض آدمی کے ساتھ بھی مل کر کھانا وہ مایوب سمجھتے تھے، ناپسندیدہ سمجھتے تھے کہ اس کی کوئی بیماری ہمیں نہ لگے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جب سے یہ جراثیمی تھیوری نے غلبہ پایا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات پھیلائی گئی، ڈالی گئی ہے کہ بیماروں کے جراثیم دوسروں کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں، بیماریاں ایک دوسرے کو چھوٹی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اور پچھلے سالوں میں جو کرونا کے حوالے سے یہاں ایک پروپیگنڈا بڑے زور شور سے کیا گیا، جس میں انسانیت کو ایک دوسرے سے کاٹنے کی باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے ان کی عبادت گاہوں کو بھی کھلونا بنا دیا گیا۔ قرآن نے اس حوالے سے یہاں تنبیہ کی ہے گویا کہ مریض ہے، اس کے ساتھ مل کر کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی اور تکلیف نہیں ہوتی، بیماریاں نہیں پیدا ہوتی ہیں۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اس سے تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں؟ یا کوئی معذور اور بیمار ہے تو اس سے تم کراہت کرنے لگ پڑو، یہ نہیں، وہ بھی انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ان کے ساتھ بھی مل کر کھاؤ، ان سے اپنے ساتھ بیٹھ کر ان کو کھلاؤ، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ کھا لو، تو اس میں بھی کوئی حرج۔ تکلف کرنا کہ بس ہم نے اکٹھے ہی کھانا ہے یہ بھی غلط ہے، اور یہ تکلف کرنا کہ ہم الگ الگ کھائیں یہ دونوں زیادتی اور اپنے اوپر جبر والی بات ہے۔ مل کر بھی کھا سکتے ہو اور الگ بھی کھا سکتے ہو۔ ایک اور بڑی خرابی اس معاشرے میں پیدا ہو گئی تھی، وہ اگرچہ آئی تھی تو اچھے راستے سے، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ غلو پیدا ہو گیا تھا۔ وہ یہ کہ سخی لوگ، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ جب تک ان کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا تو وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ عربوں کے یہاں یہ بہت بڑا رواج تھا۔ حاتم طائی کے ایسے واقعات اور داستانیں موجود ہیں کہ وہ مہمانوں کا انتظار کرتا تھا، جب کوئی مہمان آتا تھا تو اس پر وہ کھانا ان کے ساتھ مل کر کھاتا تھا۔ بعض گھرانوں میں یہ عادت اتنی لازم بنا دی گئی تھی کہ اب بغیر دوسرے آدمی کے کھانا نہیں کھانا، تو قرآن نے اس اپنے اوپر جبر کو بھی روکا ہے کہ نہیں، اکیلے بھی کھایا جا سکتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ دوسرا آدمی ہوگا تو تبھی کھانا کھایا جائے گا۔ اگرچہ بہتر تو یہ کہ مل کر کھانا کھائے۔ گھروں میں بھی ایسے اوقات مقرر کرنے چاہیے کہ سارے گھر والے مل کر اس وقت میں کھانا کھائیں۔ آج کل ہمارے گھروں میں بھی یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، ہر ایک اپنے کو الگ ہی برتن لے کر بیٹھ کر اس کا جو موقع ملتا ہے کھا لیتا ہے۔ مل کر کھانے میں ایک برکت ہوتی ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ رہا ہے کہ وہ دسترخوان پر اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ جب آپ کے ساتھ آپ کے بچے کھانا کھا رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بچہ کھانا کس طریقے سے کھا رہا ہے، اس میں کتنی کھانے کی ہرس ہے، کھانے کو ضائع کر رہا ہے، بچا رہا ہے، کھانے کی طرف اس کی کتنی رغبت ہے، تو آپ اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کر رہے ہو۔
اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ملا کر کھانا کھائیں، ساتھ بٹھا کر کھانا کھائیں، تاکہ ان کی تربیت بھی کریں کہ کس طرح کھانا کھایا جاتا ہے۔ اس سے ہی ان کی باقی زندگی میں بھی تربیت ہوگی۔ تو قرآن مجید نے باہر صورت یہاں آسانی پیدا کر کے فرمایا کہ مل کر کھاؤ تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اور اگر الگ کھا لو تو پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک اور بات بیان فرمائی، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھروں میں ایک دوسروں کے پاس جاؤ۔ پہلے حکم تھا کہ جب کوئی گھر میں اجنبی آتا ہے تو اس کو ایک سلام کرنا چاہیے، اجازت لینی چاہیے، پھر گھر میں داخل ہو۔ یہاں گھر والوں سے فرمایا کہ گھر والے بھی ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنوں پر وہ سلام کریں، سلام کرو جب تم گھر میں جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی چپکے سے گھر میں داخل ہو گئے چور کی طرح، نہیں، گھر میں جاؤ تو سلام کرو۔ سلام ایک اللہ کا ایسا تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے ایسی دعا تمہیں سکھلائی گئی ہے کہ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہترین دعا ہے، تحفہ ہے جو بابرکت ہے، پاکیزہ ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ جب بھی گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اس کی جگہ پر ہم نے انگریزی الفاظ اختیار کر لیے ہیں، حالانکہ سلام یہ اللہ کا نام ہے۔ سلامتی اللہ کی طرف سے دنیا میں انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، سلامتی اور امن۔ تو اللہ سے امن اور سلامتی گھر والوں کے لیے مانگو۔ اب گڈ مارننگ اور نہ معلوم کیا کیا الفاظ اس کی جگہ پر آ گئے ہیں، تو اس سے بہترین الفاظ جو ہیں وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو سکھلائے ہیں۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اس طریقے سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات و احکامات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم میں عقل اور شعور پیدا ہو، سمجھ پیدا ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمان جماعت کو مسلم معاشرت کے آداب و احکامات سکھلائے ہیں۔ اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔